نہیں تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں مظہر عباس صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے. حامد میر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ظاہر ہے صورتحال گھمبیر ہے. پاکستان بارہا یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھیے گا. بہت سی کوششیں ہوئیں، عالمی برادری کی طرف سے بھی ہوئیں، لیکن بھارت نے ایک نہ سنی اور ہماری سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا رات کا ہے. اب صورتحال یہاں سے کس طرف جائے گی اور کس کے کنٹرول میں ہوگی، اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، تو تقریباً پچھلے 5-6 گھنٹے سے ہم سب جاگے ہوئے ہیں اور ہمارا رابطہ ہے اسلام آباد میں تمام جو وزارت خارجہ، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، تمام دفاتر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اور یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. جس طرح کہ پہلے آپ کا ایک سچویشن روم تھا، اب وہ وار روم میں تبدیل ہو گیا ہے. تو اس وقت جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ انفارمیشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ دراصل اس وقت پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ حالت جنگ میں ہیں. اور حالت جنگ میں کیوں ہیں کہ جن بھارت کے طیاروں کی تباہی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 6 جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. تو اس میں سے جو 4 انڈیا کے جو طیارے ہیں انکلوڈنگ 3 رافیلز، وہ ڈاگ فائٹ میں مار گرائے گئے. یعنی کہ پاکستان ایئر فورس نے ان کو ڈاگ فائٹ میں ان کو انگیج کیا جب وہ پاکستان کی لائن آف کنٹرول کے بہت قریب تھے، اور وہ لائن آف کنٹرول کے قریب پاکستان کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کو وہاں پہ روک کے ڈاگ فائٹ میں وہ 4 جہاز جو ہیں ان کے وہ وہاں پہ گرے. اور پھر جو پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے HQ-9 میزائل استعمال کیے اور اس سے بھی انہوں نے ان کے 2 جہاز گرائے ہیں. اب یہ جو جہاز گرے ہیں ان کے، یہ گرے ہیں جی بٹھنڈا کا علاقہ جو ہے یہ انڈین پنجاب کا علاقہ ہے، یہ لائن آف کنٹرول کا علاقہ نہیں، یہ انٹرنیشنل بارڈر کے قریب ہے. اسی طرح ایک ان کا جہاز جو ہے وہ جموں میں گرا ہے. 2 ان کے جہاز پلوامہ کے قریب ایک علاقہ ہے اونتی پورا، وہاں پہ گرے ہیں. ایک ان کا جو ڈرون ہے وہ اکھنور میں گرا ہے اور ایک سری نگر میں گرا ہے. تو یہ ان کا ایسے لگتا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور یہ ان کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اب اس کی کنفرمیشن انڈین میڈیا بھی کر رہا ہے. اور بہت سے جو انڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں، ظاہری بات ہے سب کے پاس موبائل فون ہے، آئی فون ہے، تو وہ ان کی ویڈیو بنا کے اس کو لوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اس سے مودی صاحب پہ ایک پریشر بڑھ رہا ہے کہ بھئی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. پاکستان سے جو ایویڈنس سامنے آئی ہے وہاں پہ تو آپ نے عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستان نے جواب میں سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ پاکستان نے تو ہمارے جہاز گرا دیے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے جو مودی صاحب ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اور اس کو حساب کو برابر کرنے کے لیے ان پہ کافی پولیٹیکل پریشر بھی آئے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب دوبارہ ایک ایڈونچر پھر کریں گے، اور اگر وہ دوبارہ ایڈونچر کریں گے تو اس کا جواب پاکستان کی طرف سے مزید سخت آئے گا. تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہے، آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور تقریباً اب تو پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ پہل پاکستان نے نہیں کی، پہل انڈیا نے کی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ انڈیا نے ٹارگٹ کیا ہے سویلین آبادی کو، جبکہ پاکستان نے ان کے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کا جو اخلاقی لحاظ سے پلڑا تو بھاری ہے. لیکن سچویشن روم سے آپ وار روم میں آگے ہیں، اور یہ صرف آپ وار روم میں نہیں آئے بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک وار سچویشن میں چلا گیا ہے. تو اور دونوں جو ملک ہیں انڈیا اور پاکستان نیوکلیئر پاورز بھی ہیں. تو اس وقت پچھلے 2-3 گھنٹے میں بہت سے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ہم سے رابطے کر کے پوچھ رہے ہیں وہ کہ جی یہ پہلے تو وہ یہ پوچھ رہے تھے جی کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ واقعی انڈین ایئر فورس کے جہاز گر گئے ہیں. اب وہ یہ نہیں پوچھ رہے کیونکہ اب تو رائٹرز کو انڈین گورنمنٹ جو ہے اس نے خود کنفرم کر دیا کہ ہمارے کم از کم 3 جہاز جو کہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے کسی نقصان کے بارے میں اعتراف کرے، لیکن اس نے خود تصدیق کر دی ہے 3 جہازوں کی. تو انہوں نے خود تصدیق کی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 6 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں، جس میں شورا آفاق رافیل طیارے بھی شامل